أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. قال من كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعل مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. وإذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 124 to 133۔ لفظی ترجمہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ اور جب آزمایا ابراہیم علیہ السلام کو ربہ ان کے رب نے بکلمات چند باتوں سے فَأَتَمَّهُنَّ پھر اس نے پوری کر دی وہ باتیں۔ قالا تب فرمایا انی بے شک میں جاعلک تمہیں بنانے والا ہوں للناس سب لوگوں کا اماماً پیشوا۔ قالا اس نے کہا ومن ذریتی اور میری اولاد سے۔ قالا اس نے فرمایا لا ینالو نہیں پہنچے گا عہدی میرا عہد ظالموں کو۔ وَإِذْ اور جب جعلنا بنایا ہم نے البیت خانہ کعبہ کو مثابتاً اجتماع کی جگہ للناس لوگوں کے واسطے وامنا اور امن کی جگہ واتخذوا اور تم بناؤ من مقام ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ کو مصلی نماز کی جگہ وعہدنا اور ہم نے حکم دیا الی ابراہیم علیہ السلام کو واسماعیل اور اسماعیل علیہ السلام کو
ان طاہرہ کہ وہ پاک رکھیں بیتی یا میرے گھر کو للطائفین طواف کرنے والوں کے لیے والعاکفین اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے والرکعی اور والرکعی السجود اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے وَإِذْ اور جب قال کہا ابراہیم علیہ السلام نے ربی اے میرے رب اجعل بنا ھذا بلدن یہ شہر آمیناً امن والا ورزق اور روزی دے اہلہ اس کے رہنے والوں کو من الثمرات پھلوں سے من جو کوئی آمنا ایمان لائے منہم ان میں سے باللہ اللہ پر والیوم الآخری اور یوم آخرت کے دن پر قالا اس نے فرمایا ومن کفر اور جس نے کفر کیا فأمتئہ سو نفع دوں گا اس کو قلیلاً تھوڑا ثم پھر استرہ جبراً بلاؤں گا اس کو الی عذاب النار دوزخ کے عذاب کی طرف وبئس المصیر اور بری ہے وہ لوٹنے کی جگہ وَإِذْ اور جب یرفع اٹھاتے تھے ابراہیم علیہ السلام القواعد بنیادیں من البیت خانہ کعبہ کی اسماعیل اور اسماعیل علیہ السلام ربنا اے ہمارے رب تقبل قبول فرما لے منا ہم سے انکا بے شک تو انتا تو ہی السمیع العلیم سننے والا جاننے والا ہے ربنا اے ہمارے رب وجعلنا اور ہمیں بنا لے مسلمینی حکم بردار لکا اپنا ومن ذریتنا اور ہماری اولاد میں سے بھی امتن ایک جماعت مسلمتن فرما بردار لکا اپنی وارنا اور ہمیں بتلا مناسکنا حج کرنے کے طریقے وتب علینا اور ہماری توبہ قبول فرما انکا بے شک تو انتا تو ہی التواب الرحیم توبہ قبول کرنے والا ہے رحم کرنے والا ہے ربنا اے ہمارے رب وابعث اور بھیج فیہم ان میں رسولاً ایک رسول منہم انہی میں کا یتلو وہ پڑھے علیہم ان پر آیاتکا تیری آیتیں وَيُعَلِّمُهُمُ الکتاب اور تعلیم دے انہیں کتاب کی والحکمت اور دانائی کی باتیں وَيُزَكِّيهِمْ اور پاک کریں انہیں انکا بے شک تو انتا تو ہی العزیز الحکیم سب پر غالب الحکیم خوب حکمت والا ہے وَمَن يَرْغَبُ اور کون ہے جو منہ موڑے ملت ابراہیم علیہ السلام کے دین سے اللہ مگر من وہی جس نے صفحہ احمق بنایا نفسہ اپنے آپ کو وَلَقَدْ اور بے شک تحقیق اصطفیناہ ہم نے چن لیا اسے فی دنیا میں وَإِنَّهُ اور بے شک وہ فی الآخرۃ آخرت میں لمن الصالحین البتہ نیکوکاروں میں سے ہے اس قال لہ جب کہا اس کو ربہ اس کے رب نے اسلم تم تو حکم بردار بن قال اس نے کہا اسلم تو میں حکم بردار ہوں لرب العالمین تمام عالم کے پروردگار کا ووصّا اور وصیت کی بہا اس کی ابراہیم علیہ السلام نے بنی ہی اپنے بیٹوں کو ویعقوب اور یعقوب علیہ السلام نے بھی یا بنیا اے میرے بیٹو ان اللہ اصطفیٰ بے شک اللہ نے چن لیا لکم الدین تمہارے واسطے دین فلا تموتن پس تم ہرگز نہ مرنا الا مگر وانتم اس حال میں کہ تم مسلمان ہو کنتم کیا تم تھے شہداء موجود اس جب حاضر آئی یعقوب علیہ السلام کو
موت موت اس جب قالا اس نے کہا لبنی ہی اپنے بیٹوں کو ما تعبدون کس کی تم بندگی کرو گے من بعدی میرے بعد قالو انہوں نے کہا نعبدو ہم بندگی کریں گے الہ کا تیرے معبود کی و الہ آبائکا اور تیرے باپ دادا کے معبود کی مسلمون فرما بردار ہیں و الہ آبائکا اور تیرے باپ دادا کے معبود کی ابراہیم علیہ السلام و اسماعیل اور اسماعیل علیہ السلام و اسحاق اور اسحاق علیہ السلام الہ واحد وہی ایک معبود ہے ونحن اور ہم سب لہو اسی کے مسلمون فرما بردار ہیں۔ تفسیر آیت نمبر 124 وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے کئی باتوں سے آزمایا اور انہوں نے سب کو پورا کر دیا تو اللہ نے فرمایا کہ میں تمہیں لوگوں کا امام بنا دوں گا۔ عرض کرنے لگے اور میری اولاد کو؟ فرمایا میرا وعدہ ظالموں سے نہیں ہے۔ اب دیکھیں پیچھے کس کا ذکر کیا جا رہا تھا؟ بنی اسرائیل کا ذکر کیا جا رہا تھا۔ کسی کو اللہ پاک دے کر آزماتے ہیں اور کسی سے لے کر آزماتے ہیں۔ کسی کی آزمائش اللہ تعالیٰ اس پر اپنی نعمتوں کی بارش کر کے کی جاتی ہے اور کسی کی آزمائش اس سے نعمتیں لے کر کی جاتی ہے۔ اب پیچھے بنی اسرائیل کا ذکر پڑھا گیا، بتایا گیا اور ان پر جو اللہ تعالیٰ نے انعامات کیے، نعمتیں دی، ان کے بارے میں بیان کیا گیا۔ اور آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا جا رہا ہے جو ایک شخص تھے۔ پیچھے پوری قوم ہے جس کو اللہ رب العزت نے اپنی نعمتیں دے کر آزمایا، اور آگے ایک شخص کا، وہ شخص کون ہے؟ خلیل اللہ کے دوست، جن سے اللہ تعالیٰ نے نعمتیں لے کر ان کو آزمایا، اور جب وہ ان آزمائشوں میں پورے اترے تو اللہ نے ان کو اپنا دوست بنا لیا، اپنا بنا لیا، اپنا بندہ۔ اب اللہ تعالیٰ یہاں ذکر کر رہے ہیں جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے کئی باتوں سے آزمایا، بکلمات، کلمات سے مراد احکام شریعت بھی ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 33 اعمال و عبادات کی شکل میں احکامات دیے گئے، 33 اعمال و عبادات، اس میں بھی وہ پورے اترے، جس میں مناسک حج تھے، نماز، روزہ، یہ سب چیزیں۔ تو ان احکامات میں بھی وہ پورے اترے، اسی طرح سے اللہ کی اطاعت بجا لائے جیسے اللہ رب العزت نے وہ احکامات نازل کیے تھے۔ اور کہاں آزمائش کی گئی؟ جلا وطن کر دیے گئے، آگ میں ڈالے گئے، اللہ کی خاطر اپنا وطن، گھر بار، ماں باپ سب چھوڑنا پڑا، چھوڑ دیا، آگ میں ڈالے جانا پڑا، کود گیا آگ میں، کس کا نام لے کر؟ اپنے رب کا نام لے کر، اپنے رب کی خاطر۔ پھر کیا اللہ سے اولاد مانگی؟ جب اللہ نے بڑھاپے میں اولاد دی تو کیا فرمایا؟ اس کو چھوڑاؤ، بیوی اور بچے دونوں کو چھوڑاؤ بیابان وادی میں، جہاں آج مکہ ہے، اللہ کا گھر آباد ہے۔ اللہ کا حکم تھا، اللہ کی طرف سے آزمائش تھی، چھوڑ آئے، سمینا و آتانا، جیسے ہی سنا اللہ کا حکم فوراً اطاعت کی، کوئی سوال نہیں، کوئی جواب نہیں۔ پھر اس کے بعد جب وہ بیٹا چلنے کے قابل ہوا، بھاگنے دوڑنے کے قابل ہوا تو کیا حکم ملا؟ اس کو ذبح کر دو۔ پھر کس آزمائش میں ڈالا گیا کہ بیٹے کے گردن پر چھری چلا دو، اس سے بھی پھر گریز نہیں کیا، فوراً تیار ہو گئے اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں ذبح کرنے کے لیے۔ تو یہاں پہ انہی آزمائشوں کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نے جب ہم نے اس کو آزمایا وہ ان میں پورے اترے،
ہر آزمائش میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کامیاب و کامران رہے، تو جس کے صلے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا صلہ دیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور انہوں نے سب کو پورا کر دیا تو اللہ نے فرمایا کہ میں تمہیں لوگوں کا امام بنا دوں گا۔ اس آیت کے اس حصے سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی بھی مقام، کوئی بھی منصب بغیر محنت کے، بغیر اخلاص کے نہیں مل سکتا۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کو اپنا بنانا چاہتے ہیں، یہ آیت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی سے اپنے دین کا کام لینا چاہتے ہیں، کسی کو اپنا بنانا چاہتے ہیں، تو اس کو آزمائشوں کی بھٹی میں ڈالتے ہیں، اور جو ان آزمائشوں میں پورا اتر جاتا ہے، اخلاص کے ساتھ قربانی دینے والا بنتا ہے، اپنے رب کے لیے ان سب کو برداشت کرنے والا بنتا ہے، اور اس میں اپنے ایمان کو قائم رکھتا ہے، اپنے رب پر بھروسہ رکھتا ہے، اور اپنے رب کے لیے ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو چنتے ہیں اپنے دین کے لیے، اپنے دین کے کام کے لیے۔ پھر جو اللہ کے دیے ہوئے امتحانات میں پاس ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو لیڈرشپ عطا کرتے ہیں۔ تو جب بھی کبھی اللہ کے راستے میں تکالیف آئیں، آزمائشیں آئیں، تو گھبرانا نہیں چاہیے، اور یقین رکھنا چاہیے کہ اگر مجھ پر یہ کوئی آزمائش آئی ہے تو ضرور اللہ مجھ سے کوئی کام لینا چاہتے ہیں اپنے دین کا، اور مجھے اس کے لیے تیار کر رہے ہیں۔ اب جب اللہ رب العزت نے امامت کا تحفہ دیا تو عرض کرنے لگے، اور میری اولاد کو، فوراً اولاد کی فکر کی، فرمایا میرا وعدہ ظالموں سے نہیں ہے۔ تو اس بات سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کون کس کی اولاد ہے، بلکہ کون کیسا ہے، اس سے فرق پڑتا ہے۔ تو ہر ایک کو اپنا ٹیسٹ خود پاس کرنا ہے۔ ہدایت، امامت، اپنے کام کے لیے کسی کو چننا، اللہ کسی کو اپنے کام کے لیے چن لے، یہ معمولی بات نہیں ہے۔ اللہ اس کو ہدایت دیتا ہے جو اللہ سے ہدایت مانگتا ہے، اللہ اس کو اپنے قریب کرتا ہے جو اللہ کے قریب ہونا چاہتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، آپ سے نے فرمایا، جس کو اس کا عمل پیچھے چھوڑ گیا، اس کا نسب اسے آگے نہیں بڑھا سکتا۔ پھر چاہے آپ کسی کی بھی اولاد ہیں، آپ کے آباء و اجداد کتنے بھی نیک کیوں نہیں تھے، لیکن آپ کا اگر عمل اچھا نہیں ہے، ہمارا عمل اگر اچھا نہیں ہے، تو ہمارے آباء و اجداد کتنے بھی نیک تھے، کتنے ہی اللہ کے پیارے کیوں نہ تھے، ہم ان کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ ہم اپنا عمل ویسا نہیں بنائیں گے، ہم اپنا عمل اچھا نہیں کریں گے، ہم اپنے رب کو خود راضی نہیں کریں گے۔ پھر آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں، وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کے لیے ثواب اور امن و امان کی جگہ بنائی، تو مقام ابراہیم کو جائے نماز مقرر کر لو۔ ہم نے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام سے وعدہ لیا کہ تم میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے پاک صاف رکھو۔ اس آیت میں بیت اللہ کی دو خصوصیتیں بیان کی ہیں اللہ تعالیٰ نے۔ ایک یہ کہ مثابۃ للناس، لوگوں کے لیے ثواب کی جگہ ہے، ثواب اکٹھا کرنے کی جگہ ہے، جہاں ایک نماز کا اجر 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے۔ اور دوسرے معنی ہے مثابہ کے بار بار لوٹ کر آنے کی جگہ، تو یہ بار بار لوٹ کر آنے کی جگہ ہے، جو ایک بار جاتا ہے پھر بار بار جاتا ہے۔ پہلے تو شوق ہوتا ہے نا ہر ایک کو اللہ کے گھر جانے کا، لیکن جب وہ شوق پورا ہو جاتا ہے، جب وہ چلا جاتا ہے، تو تڑپ اور بڑھ جاتی ہے۔ مثابۃ للناس، یہ وہ جگہ ہے جہاں پھر انسان بار بار پلٹ کر جانا چاہتا ہے۔
دوسری خصوصیت اس کی کیا کہ امن کی جگہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، تم مقام ابراہیم کو جائے نماز مقرر کر لو۔ سبحان اللہ، مقام ابراہیم سے مراد کون سا پتھر ہے؟ وہ پتھر جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کا گھر تعمیر کرتے رہے، اور اس پتھر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشانات آج بھی موجود ہیں، جسے اب ایک شیشے میں محفوظ کر دیا گیا ہے، جسے ہر حاجی اور عمرہ کرنے والا طواف کے دوران بآسانی دیکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت قدردان ہے، وہ کسی کی بھی نیکی کو رائیگاں نہیں جانے دیتے۔ اس وقت جب میں ہمیشہ یہ سوچتی ہوں کہ اس وقت جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کا گھر بنا رہے ہوں گے، کبھی انہوں نے سوچا ہوگا یا ان کی یہ نیت ہوگی کہ ہاں جی میری واہ واہ ہوگی اور رہتی دنیا تک میرا نام رہے گا کہ میں نے اللہ کا گھر بنایا تھا؟ نہیں، وہ اخلاص تھا ان کے اندر، وہ اللہ کی خاطر کام کر رہے تھے۔ اور پھر یہ ہو نہیں سکتا کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کوئی کام کرے، اخلاص کے ساتھ کوئی نیکی کرے اور اللہ اس کے آثار پیچھے باقی نہ چھوڑیں، یہ ہو نہیں سکتا، کیونکہ اللہ بہت قدردان ہے۔ مخلص ہوتا ہے نا، وہ اپنی نیکی کو چھپا کر کرتا ہے صرف اللہ سے اجر لینے کے لیے، کہ میرا رب دیکھ لے، میرا رب راضی ہو جائے، اللہ تعالیٰ میں نے صرف آپ کے لیے کیا ہے۔ اور دوسری طرف اللہ اس کی نیکی لوگوں کو دکھاتے ہیں، دیکھو یہ میرا بندہ، دیکھو اس بندے کی مجھ سے محبت۔ کیا قدردانی کی اللہ رب العزت نے اس پتھر کی، اس پتھر کو انمول بنا دیا، جس پتھر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو کر اللہ کا گھر بنا رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس پتھر کو مقام ابراہیم کا جو شرف حاصل ہوا تو یہ پتھر بھی انمول ہو گیا۔ کیا فرمایا، اس کو نماز کی جگہ بنا لو، جائے نماز بنا لو اس کو۔ تو دیکھیں کسی کا آج تک طواف مکمل ہی نہیں ہوتا جب تک کہ وہ طواف کے بعد مقام ابراہیم پر 2 نفل ادا نہ کر لے۔ سبحان اللہ۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے 3 باتوں میں اپنے رب کی موافقت کی۔ میں نے عرض کی، اللہ کے رسول، کاش آپ مقام ابراہیم کو نماز کے لیے جائے قیام بنا لیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے مذکورہ آیت نازل فرما دی، اور میں نے عرض کی، اللہ کے رسول، نیک و بد ہر قسم کے لوگ آپ کے پاس آتے ہیں، کیوں نہ آپ امہات المؤمنین کو پردے کا حکم دے دیں؟ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے آیات حجاب کو نازل فرما دیا۔ اور جب مجھے یہ بات پہنچی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بعض بیویوں سے خفا ہیں، تو میں نے ان سے کہا کہ تم یا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کرنے سے باز آ جاؤ گی، یا پھر اللہ تعالیٰ تمہارے بدلے میں اپنے نبی کو تم سے بھی اچھی بیویاں عطا فرمائے گا۔ حتیٰ کہ جب میں امہات المؤمنین میں سے ایک کے پاس گیا تو اس نے کہا، اے عمر، اپنی بیویوں کو واز کرنے کے لیے کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کافی نہیں ہے کہ آپ نے انہیں واز فرمانا شروع کر دیا ہے؟ بہرحال اس موقع پر بھی اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، عَسَىٰ رَبُّهُ إِن طَلَّقَكُنَّ أَن يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنكُنَّ مُسْلِمَاتٍ مُؤْمِنَاتٍ قَانِتَاتٍ تَائِبَاتٍ عَابِدَاتٍ سَائِحَاتٍ سیبات و ابکارا۔ اس کا رب قریب ہے، اگر وہ تمہیں طلاق دے دے کہ تمہارے بدلے اس سے تم سے بہتر بیویاں دے دے، جو اسلام والیاں، ایمان والیاں، اطاعت کرنے والیاں، توبہ کرنے والیاں، عبادت کرنے والیاں، روزے رکھنے والیاں ہوں، شوہر دیدہ اور کنواریاں ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام سے وعدہ لیا کہ تم میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور رکوع سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک صاف رکھو۔ کس کو کہہ رہے ہیں اللہ رب العزت؟ اپنے پیغمبر کو، کہ میرے گھر کو پاک صاف رکھو۔ کس کے لیے؟ سجدہ کرنے والوں کے لیے، رکوع کرنے والوں کے لیے،
طواف کرنے والوں کے لیے۔ اگر اللہ رب العزت اپنے پیغمبر کو، جن کو اللہ نے امامت دی، ان کو کہہ رہے ہیں کہ میرے گھر کو پاک صاف رکھو، تو ہمارے لیے کیا حکم ہے کہ ہم بھی اللہ کے گھر کو پاک صاف رکھیں، جہاں گندگی دیکھیں اس کو اپنا گھر سمجھتے ہوئے، جیسے اپنے گھر کا خیال کرتے ہیں، اپنے گھر کی صفائی ستھرائی کا خیال کرتے ہیں، ویسے ہی اللہ کے گھر کی صفائی اور ستھرائی کا خیال رکھیں، جہاں گندگی دیکھیں اس کو صاف کر دیں۔ اللہ کے گھر کو صاف ستھرا رکھنے والوں کا مقام اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں بہت ہے۔ مسجد نبوی میں ایک بڑھیا جھاڑو دیا کرتی تھی، وہ کچھ دن نظر نہیں آئی، تو آپ سے سب نے سوال کیا کہ وہ بڑھیا نظر نہیں آ رہی۔ صحابہ نے فرمایا کہ وہ تو فوت ہو گئی تھی اور ہم نے ان کو دفنا دیا، اور سوچا کہ کیا آپ کو تکلیف دیں، ہم نے اس کا جنازہ پڑھا اور اس کو دفنا دیا۔ تو آپ سے سب نے فرمایا مجھے کیوں نہیں بتایا؟ آپ سے سب اس کی قبر پر گئے اور دوبارہ نماز جنازہ پڑھا۔ تو ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، ہماری اکثریت کیا کرتی ہے، اللہ کے گھر کی صفائی کرنا تو دور، بلکہ اپنی گندگی بھی وہاں چھوڑ آتے ہیں، خود اللہ کے گھر کو گندا کراتے ہیں۔ تو اللہ کے گھر کو صاف رکھنا چاہیے۔ پھر آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے پروردگار تو اس جگہ کو امن والا شہر بنا دے، یہاں پہ اللہ رب العزت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مانگی ہوئی دعا کا ذکر کر رہے ہیں۔ کیا دعا مانگی تھی انہوں نے اپنے رب سے؟ اے میرے پروردگار تو اس جگہ کو امن والا شہر بنا دے، اور یہاں کے باشندوں کو جو اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھنے والے ہوں پھلوں کی روزیاں دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں کافروں کو بھی تھوڑا فائدہ دوں گا، پھر انہیں آگ کے عذاب کی طرف بے بس کر دوں گا، یہ پہنچنے کی بری جگہ ہیں۔ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعائیں قبول فرمائی۔ یہ شہر امن کا گہوارہ بھی ہے، اور وادی غی زرع یعنی غیر کھیتی والی ہونے کے باوجود اس میں دنیا بھر کے پھل اور ہر قسم کے غلے کی وہ فراوانی ہے جسے دیکھ کر انسان حیرت و تعجب میں آج بھی ڈوب جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں کافروں کو بھی دنیا کا فائدہ دوں گا تھوڑا سا، مگر آخرت میں انہیں آگ کے عذاب کے لیے مجبور کروں گا۔ کہیں کوئی چارہ نہیں ہوگا ان کے پاس آخرت میں سوائے آگ کے عذاب کے، کوئی چیز ان کو وہاں سے نہیں نکال سکے گی، کوئی چیز ان کو اس سے نہیں بچا سکے گی۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ پہنچنے کی بری جگہ ہیں۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ پھر اللہ رب العزت وہ نقشہ کھینچ رہے ہیں کہ جب ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کعبہ کی بنیادیں اور دیواریں اٹھاتے جاتے تھے اور کہتے جا رہے تھے کہ اے ہمارے پروردگار ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے ہمارے پروردگار تو ہم سے قبول فرما، تو ہی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ لوگوں کے امام بنا دیے گئے، امامت کا درجہ مل گیا، اللہ کا گھر تعمیر کر رہے ہیں، کتنا بڑا نیکی کا کام کر رہے ہیں، خانہ کعبہ کو تعمیر کر رہے ہیں، اللہ کے گھر کو تعمیر کر رہے ہیں، اور عاجزی کتنی، کوئی بڑائی نہیں، کوئی تکبر نہیں نیکی کا، کتنی عاجزی کہ اللہ تعالیٰ بس قبول کر لینا۔ اور ہم دیکھیں چھوٹی چھوٹی نیکیاں کر کے پھولے نہیں سماتے، اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا بڑی چیز سمجھنے لگتے ہیں۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا رویہ دیکھیں، کتنی عاجزی والا رویہ ہے، اللہ کا گھر تعمیر کر رہے ہیں
اور نظر اس چیز پہ نہیں ہے کہ کتنا بڑا کام کرنے جا رہے ہیں یا کتنا بڑا کام کر رہے ہیں، اللہ کا گھر تعمیر کر رہے ہیں، خانہ کعبہ تعمیر کر رہے ہیں. نظر اس بات پہ ہے، توجہ اس بات پہ ہے، فکر اس بات کی ہے کہ پتہ نہیں قبول ہوگا کہ نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ بس ہم سے قبول کر لے. تو یہ رویہ ہمیں بھی اپنانا ہے. کوئی بھی نیکی کر لیں، کتنی بڑی نیکی کیوں نہ کر لیں، نظر اس چیز پہ نہیں ہونی چاہیے کہ میں نے ایک بہت بڑا کام کر لیا، بہت بڑی نیکی سر انجام دے دی. نہیں، فکر اس چیز کی ہونی چاہیے، توجہ اس چیز پر ہونی چاہیے کہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے میری یہ نیکی قبول بھی کی ہے کہ نہیں. اللہ سے قبولیت کی دعا کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ اس میرے عمل کو قبول فرما لینا. اللہ جی آپ کے لیے کیا ہے، اپنی بارگاہ میں اس کو قبول فرما لینا. تو جس کی فکر یہ ہوگی کہ پتہ نہیں قبول ہوا ہے کہ نہیں ہوا، جس کی دعا یہ ہوگی اللہ میری اس نیکی کو قبول کر لینا، اللہ مجھ سے راضی ہو جانا، پھر اس کے اندر نیکی کا تکبر کبھی آ ہی نہیں سکتا. آگے مزید حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا ذکر ہے. فرماتے ہیں ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امة مسلمة لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اے ہمارے رب ہمیں اپنا فرما بردار بنا لے. دعاؤں پر غور کیجئے ذرا، اتنے اللہ کے فرما بردار ہیں، جیسے جیسے جو جو حکم مل رہا ہے فوراً کرتے چلے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنا بیٹا ذبح کرنے کا حکم دیا، فوراً تیار ہو گئے ذبح کرنے کے لیے. وطن چھوڑنا پڑا، چھوڑ دیا. کہا بیوی بچے کو بیابان وادی میں چھوڑو، چھوڑ آئے. اتنے اللہ کے فرما بردار ہیں، اس کے باوجود کیا دعا کر رہے ہیں، اے اللہ، اے ہمارے رب ہمیں اپنا فرما بردار بنا لے، اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک جماعت کو اپنی اطاعت گزار رکھ، اور ہمیں اپنی باتیں سکھا. کبھی ہم نے یہ دعائیں کی ہیں اپنی اولاد کے لیے؟ ہم اپنی اولادوں کے لیے دنیا کی ہر شے مانگتے ہیں، کمی کر جاتے ہیں تو اس چیز میں کمی کر جاتے ہیں کہ اللہ ان کو اپنا فرما بردار بنا لے. والدین کی دعائیں کیا ہوتی ہیں؟ اللہ ہماری اولادوں کو ہمارا فرما بردار بنا لے. خود اللہ کے بندے تھے نا، اپنی اولاد کو بھی اللہ سے جوڑے ہیں کہ اللہ میری اولاد کو بھی اپنا فرما بردار لے، ہم سب کو اپنا فرما بردار بنا لے. اور یقین جانیں اگر اولاد اللہ کی فرما بردار بن گئی تو وہ آپ کی تو آٹومیٹکلی بن جائے گی. اور پھر کیا دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی عبادت کے طریقے سکھا کہ ہم کس طرح تیری عبادت کریں. ہم نے کبھی یہ دعا کی؟ ہم آرام سے کہہ دیتے ہیں ہمیں یہ دعا نہیں آتی، نماز میں ہم چھوڑ دیں. ہم کب کوشش کرتے ہیں ہم اس کو سیکھیں، سمجھیں، ہم اللہ سے دعا کریں، اللہ مجھے طریقہ نہیں آتا تیری عبادت کا اچھے سے، مجھے سکھا دیں، مجھے ایسے لوگوں سے ملوا دیں جو مجھے سکھائیں، تیرے دین کو سکھائیں، تیرے دین کو سمجھائیں، تاکہ میں اچھے سے عمل کر سکوں. اور کہتے ہیں اور ہماری توبہ قبول فرما، تو توبہ قبول فرمانے والا، رحم و کرم کرنے والا ہے. اللہ کے اتنے فرما بردار، ہر حکم پر لبیک کہنے والے، جن کی اللہ خود قرآن میں تعریف کر رہے ہیں کہ ابراہیم وہ جو ہماری آزمائشوں پر پورے اترے، جب جب ان کو پکارا گیا انہوں نے پکار کا جواب دیا، پھر بھی کہہ رہے ہیں اللہ میری توبہ قبول فرما لے، اللہ ہماری توبہ قبول فرما لے. ہم خود پر غور کریں، اتنے گناہ گار ہونے کے باوجود ہم دن میں کتنی بار اللہ سے معافی مانگتے ہیں، کتنی بار ہمیں خیال آتا ہے کہ اللہ ہمیں معاف کر دے، اللہ ہم سے یہ غلطیاں بھی ہو گئی، اللہ ہمیں معاف کر دے، اللہ ہماری توبہ قبول فرما لے. پھر آگے دعا کرتے ہیں ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم. پھر کیا دعا کرتے ہیں، اے ہمارے رب ان میں
انہی میں سے رسول بھیج جو ان کے پاس تیری آیتیں پڑھیں، انہیں کتاب و حکمت سکھائے، انہیں پاک کرے، یقیناً تو غلبے والا اور حکمت والا ہے۔ کتنی خوبصورت دعا کر رہے ہیں کہ اللہ انہی میں سے ایک رسول بھیج جو ان کی تربیت کرے، ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دے، جو ان کو تجھ سے جوڑے۔ میں اور آپ اپنی دعاؤں پر غور کریں، اپنی اولادوں کے لیے کیا مانگتے ہیں؟ میں نے اور آپ نے کبھی ایسے دعا مانگی کہ اللہ میری اولادوں کے لیے ایسا استاد دے جو ان کو تجھ سے جوڑے، جو ان کو تیری کتاب سے جوڑے، جو ان کو تیری کتاب سکھائے، سمجھائے، ان کے دل میں اتارے، ان کا تزکیہ کر دے۔ تزکیہ کیا ہوتا ہے؟ اندر سے گندگی نکال دینا اور اس میں اچھائی ڈالنا، دل کو مکمل طور پر صاف کر کے اس کو اچھائی سے بھرنا۔ تو حقیقت یہی ہے، جس کو اپنے رب سے محبت ہوگی وہی اپنی اولادوں کے لیے ایسی دعائیں کر سکتا ہے۔ تو کسی بھی انسان کے ایمان کا ٹیسٹ یہیں سے ہوتا ہے کہ وہ اپنی اولاد کو کیا دینا پسند کرتا ہے، دنیا یا آخرت۔ آج دیکھیں پیرنٹس کا روگ ہی یہی ہے نا، دنیا میں اگر میرا بچہ پیچھے رہ گیا، یہ پڑھے گا نہیں، لکھے گا نہیں، اس کو اچھے یونیورسٹی میں ایڈمیشن نہیں ملے گا تو اس کا تو فیوچر برباد ہو جائے گا۔ اور کتنے پیرنٹس ہیں جن کو فکر ہے وہ آنے والے فیوچر کی، یہ تو فیوچر پتہ نہیں قسمت میں ہے کہ نہیں ہے دیکھنا، وہ فیوچر جو آنا ہی آنا ہے اس کی کتنے پیرنٹس کو فکر ہے، کتنے والدین کو اس فیوچر کی فکر ہے کہ اگر یہ اللہ سے نہ جڑے تو ان کا تو فیوچر برباد ہو گیا، ان کی تو آخرت برباد ہو جائے گی، کیا کریں گے یہ وہاں۔ آج دیکھیں ہم اپنی اولادوں کی چھوٹی سی تکلیف برداشت نہیں کر سکتے، ذرا سا کانٹا بھی چبھ جائے تو ماں باپ تڑپ اٹھتے ہیں، ذرا سا بخار ہو جائے تو ماں باپ تڑپ اٹھتے ہیں۔ امیجن کریں کیا اس روز جہنم میں جلتا دیکھ لیں گے، آگ میں بلکتا تڑپتا دیکھ لیں گے؟ نہیں دیکھ سکتے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالی ہم سب کو اس آگ سے بچا لے، جہنم کی آگ سے بچا لے، اللہ اپنے عذاب سے بچا لے، اللہ ہمیں اپنی ناراضگی سے بچا لے۔ پھر آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ دین ابراہیمی سے وہی بے رغبتی کرے گا جو محض بے وقوف ہے۔ اللہ تعالیٰ کہنے وہی اس دین سے بے رغبتی کرے گا جو بے وقوف ہے، ہم نے تو اسے دنیا میں بھی برگزیدہ کیا تھا اور آخرت میں بھی وہ نیکوکاروں میں سے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ بے وقوف ہی ہوگا جو ملت ابراہیمی سے اعراض کرے گا، بے رغبتی کرے گا، کیونکہ کسی عقل مند سے تو اس بات کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ ان کی تعریف فرما رہے ہیں یہ تو میرا وہ بندہ ہے جس کو دنیا میں بھی برگزیدہ کیا اور آخرت میں بھی وہ نیکوکاروں میں سے ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ اذ قال ربہ اسلم قال اسلمت لرب العالمین، کیونکہ جب کبھی بھی انہیں ان کے رب نے کہا فرما بردار ہو جا، انہوں نے کہا میں نے رب العالمین کے لیے فرما برداری کی۔ تو اللہ تعالیٰ آگے وضاحت کریں کہ یہ فضیلت اور برگزیدگی انہیں اس لیے حاصل ہوئی کہ انہوں نے اطاعت و فرما برداری کا بے مثال نمونہ پیش کیا۔ کتنا اچھا لگتا ہے نا اس آیت کو پڑھ کر، اور دل چاہتا ہے بار بار پڑھیں۔ اذ قال ربہ اسلم قال اسلمت لرب العالمین۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی تعریف فرما رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کہ جب بھی کبھی ان کو ان کے رب نے کہا فرما بردار ہو جو، فوراً فرما بردار ہو گئے، فوراً فرما برداری کی۔ پھر آگے اللہ رب العزت ان کی وصیت کا ذکر کر رہے ہیں وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔
اسی کی وصیت ابراہیم اور یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو کی کہ ہمارے بچوں، اللہ نے تمہارے لیے اس دین کو پسند فرما لیا ہے، خبردار تم مسلمان ہی مرنا۔ اپنی وصیتوں کا جائزہ لیں، کیا کیا وصیتیں کرتے ہیں یا کیا کیا وصیتیں کی جاتی ہیں اپنی اولادوں کو دنیا سے جانے کے وقت۔ دنیا میں بھی اپنی اولاد کی فکر، دنیا میں بھی ان کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، اور جب دنیا سے جانے لگتے ہیں تو بھی کیا وصیت کر کے جاتے ہیں کہ خبردار تمہیں اس حال میں موت آئے کہ تم اللہ کے فرما بردار ہو، فرمانی میں دنیا سے نہ جانا، اور دیکھو اسی دین پر قائم رہنا، کیونکہ تمہارے رب نے اس دین کو تمہارے لیے پسند کیا ہے۔ ایسا لگتا ہے نا کہ غم اور فکر ہی یہی تھی بس، کہ اللہ سے دور نہ ہو، ہمارے جانے کے بعد بھی اللہ سے دور نہ ہو، اس دین کو نہ چھوڑیں اور مسلمان رہیں، اللہ کے فرما بردار بن کے رہیں۔ آج ہمارے غم کیا ہوتے ہیں اپنی اولادوں کو لے کر؟ آج ہماری فکریں کیا ہوتی ہیں؟ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحد ونحن لہ مسلمون۔ کیا حضرت یعقوب علیہ السلام کے انتقال کے وقت تم موجود تھے جب انہوں نے اپنی اولاد کو کہا کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ تو سب نے جواب دیا آپ کے معبود کی اور آپ کے آباء و اجداد ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام کے معبود کی، جو معبود ایک ہی ہے، اور ہم اسی کے فرما بردار رہیں گے۔ یہود کو جھنجھوڑا جا رہا ہے کہ تم جو یہ دعویٰ کرتے ہو کہ ابراہیم و یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو یہودیت پر قائم رہنے کی وصیت فرمائی تھی، تو بتاؤ کیا تم وصیت کے وقت موجود تھے؟ جب آپ نیک ہوتے ہیں تو پھر، اور نیکی کی تڑپ ہوتی ہے، اللہ کی محبت ہوتی ہے، اور پھر یہ شوق ہوتا ہے، یہ جذبہ ہوتا ہے، یہ کوشش ہوتی ہے، اور پھر اس کوشش میں آپ کی دعائیں بھی شامل ہوتی ہیں کہ اللہ ہماری نسلوں کو بھی نیک بنانا، اللہ ہماری نسلوں کو بھی اپنا فرما بردار بنانا، تو پھر یہ محبت آگے ٹرانسفر ہوتی ہے۔ جو آپ اگر اللہ سے محبت کرنے والے ہیں تو لازمی طور پر یہ آپ اللہ کی محبت اپنی اولاد میں ضرور ٹرانسفر کریں گے، اور آپ کی اولاد آگے اپنی اولاد میں۔ اور پھر دیکھیں یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو اللہ سے تعلق تھا، جو اللہ سے محبت تھی، وہ آگے ٹرانسفر ہوئی، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام، اور حضرت اسحاق علیہ السلام کی آگے اولاد سے حضرت یعقوب علیہ السلام، اور یعقوب علیہ السلام کا آگے ان کی وصیت کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ جو انہوں نے اپنی اولاد کو کی۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد بھی نیک بنے، اللہ کی فرما بردار بنے، تو صرف باتوں سے کچھ نہیں ہوگا، صرف خواہش کرنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسا طریقہ اپنانا پڑے گا، ان کی طرح اللہ سے مخلص ہونا پڑے گا، ان کی طرح پھر اپنی اولاد کے لیے کثرت سے دعائیں، کوشش کے ساتھ دعائیں، ان کی تربیت کے لیے اہتمام، ان کی تعلیم و تربیت کے بندوبست کی کوشش، دعائیں، اور پھر ان کو وصیت کرنا، ان سے ایسے عہد لینا، جیسے اکثر والدین دنیا سے جاتے ہوئے کیا کیا وصیتیں کرتے ہیں، کیا کیا عہد لیتے ہیں، دیکھو فلاں کا خیال رکھنا، فلاں کی دیکھ بھال کرنا، میرے مرنے کے بعد بھی اس کا خیال رکھنا۔ تو صرف ایسی وصیتیں نہ کریں، بلکہ اپنی وصیتوں میں ان وصیتوں کو بھی شامل کریں، ایسے عہد بھی اپنی اولادوں سے لیں کہ دیکھو ہمارے جانے کے بعد بھی بدعت میں نہ پڑنا، شرک میں نہ پڑنا، اللہ کے فرما بردار رہنا، اللہ کے لیے خالص رہنا، اللہ کو راضی کرتے رہنا۔ دیکھو اللہ کا راستہ نہ چھوڑنا، اس دین کو نہ چھوڑنا، سنت کے طریقے کو نہ چھوڑنا۔
وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تعالی ہمیں اور ہماری اولادوں کو بھی اپنا فرما بردار بنا لے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. قال من كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعل مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. وإذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين